بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں زلیخا عزیز مندوخیل ایکس پارلیمان کوارڈینیٹر میں سی ایم بلوچستان کی تھی اور میں کینڈیڈیٹ بھی رہی پاکستان تحریک انصاف کی 24-25 کی. تو ابھی ہمارا مقصد جو ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ خاص کر عمران خان نے جو اپنے قید و بند ہے اس سے انہوں نے اس چیز کو ظاہر کر دیا ہے کہ ہمیں قانون کی بالادستی سب سے پہلے چاہیے. ملکیں ہمیشہ بنتی ہیں جب قانون کی بالادستی ہو. آج جرگے کا مقصد آج لائرز کو بلانا، لائر سے بلکہ میں کہتی ہوں لائر سے مشورات لینے کا مطابق یہ جرگہ ہے. وہ اپنی اسپیچ میں اور اپنی باتوں سے اور اپنے کمنٹ سے اور اپنی تحریری سے یہ چیز بیان کریں گے کہ اب ملک میں استحکام کیسے لائیں. اسی کی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی حق ہوتا ہے صوبوں کا وہ تقریباً ختم کر دیا گیا ہے. صوبے یرغمال ہو گئے ملک، بلکہ اس میں مزید ترمیم کرنی چاہیے تھی. 18ویں ترمیم میں انہوں نے بلکہ اس کو ڈیمولش کر دیا، اس پر اپنی سیڑھی لگا دی لاقانونیت کی. تو یہ ایسے انیشیٹو اٹھاتے رہنے چاہیے، ہر صوبے میں ایسے جرگے ہونے چاہیے. اسے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان جرگوں پہ ہی انحصار کرتا تھا. یہ ملک جب آزاد ہوا اس پہ سب سے زیادہ جو آپ کا مین رول رہا ہے برٹش، ہماری ظاہر بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارا لا ابھی تک ہمارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لا نہیں بنا ہے، یہ ابھی تک برٹش لا ہے. اس سے کہ برٹش لا آپ کو کبھی بھی بہتر انصاف نہیں دے سکتا ہے. اس سے کہ ہمیشہ جو ایشیا کے ممالک ہوتے ہیں وہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں اپلیمنٹ کرنے میں. تو میرے خیال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو قانون ہے وہ بہترین قانون تھا، اس پہ اپلیمنٹ ہونی چاہیے. ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ جب یہ ملک بنا تھا تو قانون بھی ہمارا ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ایڈاپٹ کیا ہوا قانون. آج اس قانون میں کوئی بھی امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیزیں ہو جاتی ہے جو رولز آف لا کے خلاف ہے. آج آپ دیکھیں آپ کے انسانی حقوق کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے. مقصد یہی ہے کہ سیاسی جو نا آپ میں استحکامت آنی چاہیے، نہ کہ انتقام ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں، پاکستان کے شہری، پاکستان کا مستقبل یرغمال ہے. وہاں پر بچیوں کو بھی رکھا گیا، بچوں کو بھی رکھا گیا. ہم خود وکٹم سے چیزوں کے. 9 اپریل کا جو جلسہ تھا اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ اور علی مہان کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی اندر سے ٹوٹ گئی ہے؟ یہ 19 اپریل کا ان کے بیچ میں کوئی ایسی بات تنازع نہیں ہوئی ہے. وہ ان کا بھائی ہے، وہ قید و بند میں ہے، وہ تکلیف میں ہے. ہمارے گھر کا کوئی بھی اگر فرد اس میں جیل میں ہو جائے تو ہم لوگ ڈیرا جما لیتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہوگا تو شرمیلا فاروقی کے فادر جب جیل میں تھے وہ مہینوں ادھر ہی سوتی تھی، اٹھتی تھی، لیکن اس وقت قانون اتنا تھا کہ اس کو تنگ نہیں کرا جاتا تھا، اس کو مارا نہیں جاتا تھا، اس کو گریلوں میں بند نہیں کیا جاتا. ابھی لاقانونیت ہے. اسی لا کے لیے یہ جرگے بیٹھنے چاہیے. بلکہ یہ ملک میں کہتی ہوں ہمارے ملک جو نا وزیر اعظم کے بعد آپ کا جو نا عدالت کے اطاعتوں پہ انحصار کرتا ہے. عدالتوں کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے تقریباً لاقانونیت کی وجہ سے. تو ایسے ہمارے بیچ میں کوئی وہ نہیں آیا ہے. وہ ان کا بھائی ہے، ان کا حق بنتا ہے غصے کا بھی، ان کا حق بھی بنتا ہے ہم سے جواب طلبی کا. اس لیے کہ وہ ہمارے اور آپ کے مستقبل کے لیے جیل میں ہے، نہ کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے جیل میں. اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کے گولڈن دن بڑے سکون سے گزار چکا ہے. اب اس عمر کے حصے میں لوگ آرام کرتے ہیں. وہ آپ کی جدوجہد، میری جدوجہد. افضل مروت نے سہیل افریدی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، کیا دیکھو یہ سیاسی کمنٹس ہیں. اس پہ اگر میں کہتی ہوں آپ مجھ سے سوال کریں کسی اور سے کریں تو یہ سیاسی کمنٹس ہیں، یہ ہمیں دینے ہی نہیں چاہیے. اگر میرے خلاف کوئی بات ہوئی ہے پولیٹیکلی تو مجھے ہی اس کا جواب دے دیا ہونا چاہیے. اور پولیٹیکلی سیاست کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی جو نا باقاعدہ آپ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہو چاہیے. ترمیم اور 27 ترمیم کے بعد ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے انڈر عدالت آ چکی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں اگر آپ بے نظیر کی ایک آپ نے اسپیچ سنی ہوگی، وہ کیا چاہتے تھے نا کہ ہمیں ملک یرغمال کر کے دیے جائے. آج وہی چیز جو نا ان کی سہولت کاری وہی اسی بھٹو کی اولاد نے کر کے دے دی. آپ اسی میں جو نا زرداری شامل ہے. اس نے اپنا جو بلیک منی ہے اس کو چھپانے کے لیے یا شاید اپنی فرعونیت قائم دائم رکھنے کے لیے، اس لیے کہ ملک کی اصلاح کے لیے تو انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا. آپ دیکھ لیں سکھر میں، لاڑکھانے میں جا کر دیکھ لیں ملک کا کیا حال ہے، ان کے قانون کا کیا حال. چانڈیو قوم میں ہر روز لڑکیوں کو جو نا ونی چڑھایا جاتا ہے. یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم نہیں تھی، یہ اپنے لیے بنائی گئی ایک خوشائن کلمات تھے. آئین کی روح سے پارلیمنٹ ایک بالادست اور سپریم ادارہ ہے، لیکن پارلیمنٹ اپنا ادارہ اپنا قائم نہیں رکھ سکتا، اپنا جو اختیار ہے. کیوں؟
دیکھو پارلیمنٹ با اختیار تھا ہے رہے گا. 12 بجے جب پارلیمنٹ لگ سکتا ہے تو ملاقاتوں کے لیے بھی 12 بجے سے پہلے میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی ججز ہیں ان کو اڈیالہ کے سامنے جانا چاہیے اور اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی اتنی زیادہ توسط آپ کے اختیارات نہیں ہیں. یہ ملک کا شہری آپ سے حق رکھتا ہے اس سے کہ وہ آپ کی تنخواہ دیتا ہے, لیکن یہاں پر صرف میرے خیال میں امریکہ ایما, ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں اس سے کہ ہمارے پاس ابھی تک اپنا لا ہی نہیں ہے, تو ہم امریکہ ایما پہ اگر کام کرتے رہیں گے ان کو ایک یہودی لابی کو جو خطرہ ہے وہ لاحق رہے گا. میڈم صاحبہ, جب سابق صدر عارف الوی صدر تھا تو اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ عمران خان کی سزا کو معاف کر دے, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھو خان صاحب نے جیل سے نکلنا چاہے تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب جیل چھوڑ کے نہیں آ سکتے ہیں؟ اس کے پاس ابھی بھی خود سے اختیارات ہے, کچھ بھی عدلیہ کر لے وہ چاہے تو اپنی سیٹلمنٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے پہلے میرے سیاسی جتنے بھی قیدی ان کو رہا کیا جائے, ان کے کیسز ختم کیا جائے, میرے نوجوانوں کے فیوچر پہ جو قدغن لگایا ہے گیا جو ہے, اگر وہ فیوچر میں کچھ بننا چاہیں گے آپ نے اس کو دہشت گرد, اس کو بدماش, اس کو جو ہے نا چور ڈکیت قرار دیا. سب سے پہلے جتنی بھی سیاسی قیدی ہے ان کی رہائی مانگتے ہیں خان صاحب. خان صاحب نے کبھی بھی اپنی رہائی پہ پہلی بار بات نہیں کی ہے, لیکن حکومت اس چیز کو کرنا نہیں چاہتی, اس سے کہ عوام کا خوف, وہ عوام کے دلوں میں اپنا خوف بٹھانا چاہتی ہے, اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا ورکر بہادر ہوگا تب جا کے میں ملک کو جلنے. اور صدر عارف الوی کے خاموشی عمران خان کے جو زبر اور جبر جاری ہے اس پر وہ خاموش ہے, اس پر آپ کا کیا؟ دیکھو صدر جو ہوتا ہے وہ پورے ملک کا باڈی ہوتا ہے, وہ ایک اکیلا پرسن آپ کے لیے ڈیسیجن نہیں لے گا. الوی صاحب جب صدر تھے انہوں نے بہت بہترین ڈیسیجن ملک کے لیے بھی لیے. ان دوران جب بھی امریکہ کے کوئی بھی اپلیمنٹ آنی چاہیے, اڈے مانگنے چاہے, تب بھی صدر صاحب نے اس پر سگنیچر کر کے, اس سے کہ آپ کا ملک کا صدر ہی سارے فیصلے کرتا ہے, کبھی بھی دوسرا نہیں کرتا ہے. آج زرداری صاحب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے, ہر چیز پہ سگنیچر ہو رہے ہیں, ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں, پوچھے نہیں جا رہے ڈیلیگیشن کس لیے جا رہے ہیں. آج اگر میں کہتی ہوں خوشائند بات ہے, ملک میں دنیا آ رہی ہے, آپ کی حجب کی ڈیلیگیشن آ چکی ہے, وہ ابھی آپ کی رشیا کی ڈیلیگیشن آئی تھنک آئی ہوگی یا آ رہی ہوگی, ایک دن سے میں نے نہیں دیکھا. یہ ملک کا امن کا گہوارہ عمران خان نے بنا کر دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, میں دوسروں کی جنگ نہیں لڑوں گا, میری عورتیں دوسروں کی جنگ کے لیے بیوہ نہیں ہوں گی. آپ لوگ پی ٹی آئی والے عمران خان کی رہائی کے لیے جلد سے جلوس احتجاج کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے عمران خان کو رہائی مل جائے گی؟ دیکھو آپ نے ملک میں جو نا, ہم نے کسی ملک کو نا اڑانا نہیں ہے, آپ کا سیاسی حق ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جلسے کرنے ہیں, آپ نے جلوس کرنے ہیں, آپ نے عدالت کے اطاعتی کے سامنے کھڑے ہو کر انصاف مانگنا ہے, جو ہم پرامن طریقے سے کرتے آ رہے ہیں. میرے خیال میں اس کی مثال پوری ہسٹری میں نہیں ملے گی. جتنے استحکامت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کھڑا ہے, اس کا لیڈرشپ کھڑا ہے, اس کا وکلا کھڑا ہے, اس کا لیبر کھڑا ہے, اس کی خواتین کھڑی ہے, اس کے سپورٹر جو ابھی بڑے ہونے والے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں میرا فیوچر, وہ دوسرا اس کا فیوچر آ رہا ہے, وہ کھڑے ہیں, تو وہ سارے پرامن کھڑے ہوتے ہیں. لاٹھی چارج سے لے کر ہماری ٹانگیں توڑنا, ہاتھ کھینچنا, ہمارے سر پر ڈنڈے مارنا, آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. میڈیا کی آنکھ اگر بہتر طریقے سے نہیں دکھا پائی تو میرے خیال میں میڈیا کو بھی تھوڑا ملک کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے اب سوچنا ہوگا.